السلام علیکم پیارے دوستو، جب زندگی شروع ہوگی ایک ایسی تحریر جسے لاکھوں لوگوں نے پڑھا سنا، ایک ایسی تحریر جس نے بہت سی زندگیاں بدل دی، ایک ایسی تحریر جو اللہ پاک اور اس کی ملاقات پر آپ کا یقین تازہ کر دے گی، تو چلتے ہیں جب زندگی شروع ہوگی کا بقیہ حصہ۔ جنت کی اس بادشاہی میں آہستہ آہستہ میرے جاننے والے لوگ بھی آتے جا رہے تھے۔ مختلف مجالس میں ان سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں۔ ان میں میری دعوت پر تبدیل ہو کر اعلیٰ ایمانی اور اخلاقی زندگی اختیار کر لینے والے لوگ بھی تھے، اور خدا کے دین کی نصرت میں میرا ساتھ دینے والے میرے رفقا بھی۔ ان میں سے ہر شخص سے مل کر یوں لگتا تھا کہ زندگی میں خوشی اور محبت کا ایک در اور کھل گیا ہے، تاہم وہ ابھی تک نہیں آئی تھی جس کا مجھے انتظار تھا، گرچہ اس انتظار میں کوئی زحمت یا پریشانی نہیں بلکہ مزہ ہی تھا۔ پھر ایک روز گرچہ اس نئی دنیا میں شب و روز نہیں رہے تھے، سالیہ میرے پاس آ کر کہنے لگا، سردار عبداللہ، تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اب جنت میں مجھے یہ کیا بری خبر سنائے گا، تاہم اس کا لہجہ ایسا تھا کہ میں پوچھنے پر مجبور ہو گیا، کیوں بھائی، یہاں کیا خبر بری خبر ہو سکتی ہے؟ سردار عبداللہ، بری خبر یہ ہے کہ تمہارے عیش کرنے کے دن ختم ہو گئے۔ تم نے نائمہ کے پیچھے آزادی کے بہت دن دیکھ لیے، اب تمہاری نگرانی کے لیے نائمہ خود آ رہی ہے۔ کیا سچ؟ میں نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر سالیہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اور میں کیا جھوٹ بولوں گا؟ پھر میرے سر کو سہلاتے ہوئے بولا، مجھے چھوڑ دو، میں نے نائمہ کے آنے کی خوشخبری دی ہے، مگر میں خود نائمہ نہیں ہوں، تم ہو بھی نہیں سکتے۔ میں نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا، لیکن یہ بتاؤ کہ اتنی اچھی خبر تم مجھے دھمکی کے انداز میں کیوں سنا رہے ہو؟ ویسے تمہیں نائمہ سے اگر یہی توقع ہے تو مجھے یقین ہے کہ تمہیں بہت مایوسی ہوگی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں نائمہ کے آنے پر اسے ایک بہترین تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ کیا تحفہ دینا چاہتے ہو؟ ایک بہترین گھر۔ بھائی، تمہارے پاس تمہارا گھر ہے اور اس کے پاس اس کا اپنا گھر ہوگا۔ اب اس نئی دنیا میں خاندانی نظام تو ہوگا نہیں کہ گھر دینا تمہاری ذمہ داری ہو، نہ اسے تمہارے بچوں کو گھر بیٹھ کر پالنا ہے، پھر ایک نیا گھر کیوں بناتے ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ ہر جنتی کی اپنی رہائش اور اپنی سلطنت ہوگی، لیکن میری خواہش ہے کہ اپنی پسند سے نائمہ کے لیے ایک گھر بناؤں جو میری سلطنت میں ہو، اور پھر اس گھر کا نائمہ کو گفٹ کروں۔ جانتے نہیں، اللہ پاک نے اسراف کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا ہے۔ وہ اس وقت مجھے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ جنت میں شیطان نہیں آ سکتا، مگر اس کے بعد شاگرد ضرور موجود ہیں جو میاں بیوی میں محبت کرنے کی بجائے دوری پیدا کرتے ہیں۔ میں نے مصنوعی غصے کے ساتھ اسے گھورتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد میں نے اسے ساری تفصیلات سمجھائی۔ میری بات ختم ہوئی تو وہ بولا، چلو محل دیکھنے چلو۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ کیا محل بن گیا؟ تم کیا سمجھتے ہو تم دنیا میں کھڑے ہو کر پہلے زمین خریدو گے، پھر نقشہ پاس کراؤ گے، پھر ٹھیکیدار ڈھونڈو گے، اور پھر کئی ماہ میں محل تعمیر ہوگا؟ سردار عبداللہ، یہ تمہاری بادشاہی ہے، خدا کی قوت تمہارے ساتھ ہے، تم نے کہا اور سب ہو گیا۔ یہی یہاں کا قانون ہے۔ ہم وسیع و عریض سمندر کے سینے پر سفر کر رہے تھے، سالیہ اور میں سمندری جہاز جیسی کسی چیز میں سوار تھے۔ سفر کا یہ طریقہ سالیہ کے کہنے پر ہی اختیار کیا گیا تھا، بقول اس کے جنت میں جتنا خوشگوار منزل پر پہنچنا ہوتا ہے، اتنا ہی مزیدار وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہوتا ہے۔ اس کی بات ٹھیک تھی، مجھے دنیا کی زندگی میں سمندری سفر کبھی پسند نہیں آیا تھا، مگر اس سفر کی بات ہی کچھ اور تھی۔ یہ جہاز ایک تیرتا ہوا محل تھا جس کے عرصے پر ہم دونوں کھڑے تھے۔ دھیمی ہوا اور خوشگوار موسم میں آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ رہے تھے۔ ہماری منزل وہ پہاڑی جزیرہ تھا جسے ایک محل کی شکل میں نائمہ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یہ محل بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں سالیہ کو بتا رہا تھا۔ بیچ سمندر میں ایک بہت بڑا جزیرہ جہاں سرسبز پہاڑ، دریا، ندیاں، آبشاریں، سمندر کے ساتھ چلنے والے پہاڑی راستے، گھاس کے بڑے میدان، اور ان سب کے درمیان ایک گھر جس کا فرش شفاف ہیرے کا بنا ہوا، ایسا فرش جو ہیرے کی طرح چمکدار اور شیشے کی طرح شفاف ہو، اتنا شفاف کہ اس کے نیچے بنے حوضوں میں بہتا پانی اور ان میں تیرتی رنگ برنگی مچھلیاں صاف نظر آئیں۔
جس کی دیواریں شفاف چاندی کی بنی ہوئی، جن سے باہر کا ہر منظر نظر آئے، اور جس کی بلند و بالا چھت سونے کی ہو اور چھت پر موتی جواہرات اور قیمتی پتھر جڑے ہوں۔ یہ محل کئی منزل بلند تھا، اتنا بلند کہ ارد گرد کے پہاڑوں سے بھی بلند ہو جائے، جس کی ہر منزل سے فطرت اور اس کی صناعی کا ایک نیاز نظر آئے۔ یہاں آ کر جو کچھ میں نے سامنے دیکھا وہ میرے بیان اور اندازے سے بھی زیادہ حسین تھا۔ اس کا سبب شاید یہ تھا کہ میرے الفاظ ان نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے بہت کم تھے جو مجھے حاصل تھیں۔ میں نے تو ایک عمومی نقشہ یا خیال بیان کیا تھا، مگر اس نقشہ میں ڈیزائن، رنگ و روپ، روشنی، آرائش اور دیگر مواد کی جو رنگ آمیزی ہوئی تھی وہ میرے بیان اور تصورات دونوں سے کہیں زیادہ تھی۔ صالحہ نے میری بات کو اصول میں سمجھا اور اس کے بعد وہ محل بنوا دیا جو حسن تعمیر کا ایک ایسا شاہکار تھا جو تصور سے زیادہ دل فریب تھا۔ یہ محل اتنا بڑا تھا کہ اسے پورا دیکھنے کے لیے بھی بہت وقت درکار تھا۔ میں نے صالحہ سے کہا، میرا اطمینان ہو گیا، ایسا ہے کہ ابھی چلتے ہیں، نائمہ آئے گی تو اس کے ساتھ میرا جملہ یہیں تک پہنچا تھا کہ موسیقی اور نغمگی سے بھرپور ایک آواز آئی، مگر میں تو یہاں آ چکی ہوں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ نائمہ تھی اور نائمہ نہیں بھی تھی۔ حشر کے دن میں نے نائمہ کو نوجوان اور بہت خوبصورت دیکھا تھا، مگر یہاں میرے سامنے جو لڑکی کھڑی تھی اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے حسن، خوبصورتی، نوجوانی، شباب، روپ، کشش جیسے الفاظ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ میں ابھی اسی کیفیت میں تھا کہ صالحہ کی آواز آئی، آپ سے ملیے، آپ سردار عبداللہ ہیں، یہ نائمہ ہے، اور یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو ایک دوسرے سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ نائمہ پہلے سے یہاں ہوگی؟ میں نے قدرے ناراضگی سے صالحہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نائمہ صالحہ کی صفائی پیش کرتے ہوئے بولی، انہیں میں نے منع کیا تھا، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، یہ بھی آپ کو سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ دیکھا آپ نے آپ کے لیے کتنا غیر معمولی گھر بنوایا ہے انہوں نے۔ ہاں میں نے دیکھ لیا، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا، اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ میں نے نائمہ کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر صالحہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کی بیگم تو ہے ہی نہیں، آپ رخصت ہونے کا کیا لیں گے؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میں دنیا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہا تھا اور آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں، مگر بھائی اس وقت آپ نظر نہیں آیا کرتے تھے۔ وہ شرارتی انداز میں بولا، یہ اب بھی ممکن ہے کہ میں غائب رہ کر یہاں موجود رہوں۔ یہ کہتے ہی وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گیا، اور پھر اس کی آواز آئی، ایسے ٹھیک ہے، نہیں بھائی نہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ نائمہ ایک دم بولی۔ صالحہ دوبارہ ظاہر ہو گیا۔ نائمہ نے اسے دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا اور بولی، آپ وعدہ کریں کہ جب بھی آئیں گے انسانوں کی طرح سامنے آئیں گے اور جائیں گے تو انسانوں کی طرح جائیں گے۔ اچھا بھائی اچھا، اس نے سر ہلا کر جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں بدستور شرارت چمک رہی تھی۔ وہ بڑی معصومیت سے بولا، مسئلہ یہ ہے کہ میں انسان تو ہوں نہیں، پھر انسانوں والے ضابطے مجھ پر کیسے اپلائی ہو سکتے ہیں؟ سوچ لو، میری پہنچ تمہارے سردار تک ہے، میری ایک شکایت پر وہ تمہیں واقعی انسان بنا سکتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا تو وہ لہجے میں اداسی لاتے ہوئے بولا، یار دھمکیاں کیوں دیتے ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آؤں گا اور جاؤں گا تو اجازت لے لیا کروں گا، اور اگر تم کہو تو میں ابھی چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پیٹھ پھیر کر مڑا، 2-4 قدم چلا، پھر گھوم کر نائمہ سے بولا، گرچہ میرے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ تم دونوں کے بچے یہاں آ چکے ہیں اور ان کا فیصلہ ہے کہ ہم اپنی ماں کی شادی خود کریں گے، اس کے بعد ہی تم عبداللہ کے گھر آ سکتی ہو۔ صالحہ نے بالکل صحیح کہا۔ لیلا اندر آتے ہوئے زور سے بولی اور تیر کی طرح بھاگ کر میرے پاس آ گئی۔ اس کے پیچھے ہی انور، جمشید، عالیہ اور عارفہ بھی تھے۔ ان کو دیکھ کر میری خوشی کئی گنا بڑھ گئی۔ میں نے سب کو اپنے گلے لگا کر پیار کیا۔ ملنے ملانے سے فارغ ہوئے تو نائمہ نے قدرے غصے کے ساتھ ان سے کہا، یہ کیا بچپنے والی بات تم لوگ کر رہے ہو؟ ہماری دوبارہ شادی ہوگی۔ عالیہ نے کہا، امی پچھلی دنیا میں ہم میں سے کوئی بھی آپ کی شادی میں موجود نہیں تھا، اس لیے ہم سب بہن بھائیوں کی متفقہ رائے ہے کہ ہم آپ لوگوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے کریں گے،
ہم آپ کو خود دلہن بنا کر رخصت کریں گے اور اس وقت تک آپ کا ابو سے پردہ ہوگا۔ انور نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، پردے والی بات تو بڑی سخت ہے، بس اتنی شرط لگا دو کہ تنہائی میں نہیں ملیں گے۔ اس مہربانی کا بہت شکریہ۔ یہ بتا دو کہ شادی کب ہوگی؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ جب تیاریاں ہو جائیں گی، عارفہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ اور کیا تیاریاں ہوں گی؟ میں نے دریافت کیا۔ میں بتاتی ہوں، لیلا بولی۔ جگہ تو یہی ٹھیک ہے، بس کپڑے زیورات وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، اور مجھے بھی اپنے ذرا اچھے کپڑے بنوانے ہیں ابو جیسے۔ مجھے تو ابو کے کپڑے دیکھنے کے بعد اپنے کپڑے اچھے ہی نہیں لگ رہے۔ جمشید نے بھی مطالبات میں اپنا حصہ ڈالا۔ اچھا، یہ سب تیاریاں ہوں گی تو شادی ہو جائے گی؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں، سب نے مل کر کہا۔